اصحاب کہف کا واقعہ کس جگہ رونما ہوا اور مذکورہ غار کہاں پر واقع ہے، ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اصحاب کہف یعنی غار کے لوگ حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ان با ایمان افراد کو کہا جاتا ہے جو قدیم روم کے حکمران دقیانوس 201-251 کے دور میں زندگی گزارتے تھے۔ یہ لوگ سوائے ایک چرواہے اور اس کے کتے کے سب امراء و اشراف اور حکومت کے درباریوں میں سے تھے جنہوں نے اپنا ایمان مخفی رکھا تھا۔ انہوں نے دقیانوس کے مظالم سے بچنے کے لیے ایک غار میں پناہ لی تھی۔ وہاں پہنچ کر سب پر نیند طاری ہو گئی اور وہ لوگ 309 سال تک سوتے رہے۔ خدا نے ان پر ایک ایسی حالت طاری کی تھی کہ جو بھی انہیں دیکھتا وہ یہی گمان کرتا تھا کہ وہ لوگ بیدار ہیں، حالانکہ وہ لوگ سوئے ہوئے تھے۔ اتنے سونے کے بعد جب یہ لوگ بیدار ہوئے تو یہی خیال کرتے تھے کہ وہ چند گھنٹوں سے زیادہ نہیں سوئے ہیں۔ یہ خیال بعض افراد کے مطابق ان کے ذہن میں اس لیے آیا چونکہ جس وقت یہ لوگ غار میں داخل ہو رہے تھے تو اس وقت دن کا آغاز تھا، اور جب بیدار ہوئے تو دن کا آخری پہر تھا۔ بیدار ہونے کے بعد انہوں نے ایک کو شہر بھیجا تاکہ کچھ کھانے پینے کا بندوبست کیا جا سکے۔ کھانے کا سامان لینے یہ کون گیا تھا، اس حوالے سے قرآن میں کچھ نہیں کہا گیا، لیکن بعض احادیث کے مطابق یملیکا یا تملیکا اس کام کے لیے رضاکارانہ طور پر تیار ہوا تھا۔ جب وہ شہر میں داخل ہوا تو دیکھا شہر بالکل تبدیل ہو چکا ہے، اس لیے وہ بہت حیران اور پریشان ہوا۔ اب سوال یہ ہے کہ اصحاب کہف میں کتنے لوگ شامل تھے۔ اس حوالے سے تاریخی اور حدیثی منابع میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ عیسائی منابع میں ان کی تعداد 7 یا 5 اور 13 تک بتائی گئی ہے۔ قرآن کریم میں اصحاب کہف کی تعداد کی طرف کوئی تصریح موجود نہیں ہے، صرف ان کی تعداد سے متعلق لوگوں کے اختلاف کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں یوں آیا ہے کہ بعض کہتے ہیں کتے کے ساتھ ان کی تعداد 4 ہے، بعض ان کی تعداد 6 اور بعض 8 بتاتے ہیں۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ قرآن مجید نے تیسری نظریے کو اپنایا ہے۔ سورہ کہف کی آیات نمبر 8 سے 26 تک میں اصحاب کہف کی داستان بیان ہوئی ہے۔ ان آیات میں اصحاب کہف کی عیادت یافتہ ہونے، خدا پر ایمان رکھنے، کافروں کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے، غار میں پناہ لینے، خدا کی حکم سے ان کے سینکڑوں سال زندہ رہنے، اس کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور لوگوں کے ساتھ ان کی گفتگو اور آخرکار حقیقت کے آشکار ہونے کی طرف اشارہ کرنے کے ساتھ ساتھ کافروں کے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس مسئلے میں ہونے والی گفتگو کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ قرآن کے مطابق انہوں نے 309 سال غار میں نیند کی حالت میں گزارے۔ احادیث میں اصحاب کہف کو اشراف اور حکمران گھرانے کے جوانوں کے طور پر جانا گیا ہے جو کسی بڑے عید کے دن شہر سے باہر چلے جاتے ہیں۔ خدا ان کے دلوں کو ہدایت کے نور سے منور فرماتا ہے، یوں یہ لوگ خدا پر ایمان لے آتے ہیں۔ اگرچہ جوانی کی ابتدا میں یہ لوگ ایک دوسرے سے اپنا ایمان چھپاتے تھے، لیکن رفتہ رفتہ انہوں نے ایک دوسرے کو اپنے ایمان سے باخبر کیا۔ بعض احادیث کی روشنی میں دقیانوس نے اصحاب کہف کو ایک مدت تک مہلت دیا تاکہ وہ اپنے ایمان سے پلٹ آئیں۔ انہوں نے اس فرصت سے استفادہ کرتے ہوئے غار میں پناہ لی۔ بعض احادیث میں انہیں بادشاہ کا امین اور رازدار قرار دیا گیا ہے۔ اصحاب کہف کی داستان پہلی بار 5ویں صدی عیسوی یعنی ظہور اسلام سے 100 سال پہلے خلاصۂ شام کے خلیفہ زاک کے رسالے میں سریانی زبان میں نقل ہوئی ہے۔